مجرم ہیں ایسے لوگ. میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، ہم نے بات شروع وہاں سے کی تھی. ہمیں جوانوں کے اوپر تقریر کرنی تھی، جوان کی زندگی کے اوپر ہمیں تقریر کرنی تھی، کیونکہ آج کل ہمارے جوان بھٹک زیادہ رہے. وہی جوان جو بھٹک گئے، خواہ مخواہ کے نعرے لگا کر بیٹی کو پریشان کر دیا. لیکن جوانوں، جو زندگی آپ کی بچی ہے، اس جلسہ کمیٹی کے جتنے بھی نوجوان اور جتنے بھی یہاں پر جڑے ہوئے ہمارے ساتھی جو آئے ہوئے، ان سب سے میں گزارش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا ایک خوبصورت موقع آپ کو عنایت فرمایا ہے. آپ اس کو صحیح استعمال کیجئے. اور یقیناً جب یہ جوان اپنی زندگی کے اندر میں کوئی مشن طے کرتا ہے تو اس قوم کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس قوم کے مزاج بدل جاتے ہیں، اس کے اندر کی پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں. آپ یاد کیجئے محمد الرسول اللہ کو نبوت ملی کتنے سال میں؟ 40 سال میں. اس کے بعد جو آپ علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ جڑے ہیں، جو صحابہ کرام نے تعاون پیش کیا ہے، وہ بہت زیادہ بوڑھے نہیں تھے. حضرت ابو بکر صدیق کی عمر کتنی تھی؟ ماتر 38 سال کی عمر تھی. حضرت عثمان کی عمر کتنی تھی؟ 20 سال کی عمر تھی جب ایمان لا. حضرت عثمان کی عمر 20 سال تھی. حضرت عمر فاروق جب اسلام لے آئے، جب کلمہ پڑھا انہوں نے، وہ نبی کو قتل کرنے چلے تھے لیکن خود ہی مسلمان بن گئے. جب قرآن کریم کو سنا انہوں نے تو دل کی کیفیت بدل گئی. تو عمر فاروق کی عمر کتنی تھی جوانوں؟ 26 سال کی عمر تھی. یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا کر کے رکھیے گا. حضرت مصعب بن عمیر کی عمر کتنی تھی؟ 36 سال ان کی عمر تھی جب وہ ایمان لائے. اور ایک چھوٹے بچے کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عمر تھی جب وہ ایمان لائے؟ 12 سے لے کے 14 سال. 12 سے لے کے 14 سال جب ایمان لانے کے لیے آئے، محمد رسول اللہ سے کہا کہ پروفیٹ، I want to convert my religion into Islam. I will accept the Islam. حضرت نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ اے علی، تم مت قبول کرو. کیوں؟ پہلے جا کر ابا سے پوچھو. ابا کون؟ خواجہ ابو طالب سے پوچھو. اس وقت اللہ کے نبی بھی خواجہ ابو طالب کے نگرانی میں تھے. تو انہوں نے کیا کہا؟ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے نبی، ایک سوال کا جواب دیجئے مجھے. کہا کیا بات؟ کہا یہ بتائیے کہ جب اللہ نے مجھے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو میرے ابا سے مشورہ کیا تھا کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. تو کہا کہ جب اللہ سے میرے ابا سے میرے اللہ نے جب مشورہ نہیں کیا میری پیدائش کے لیے، تو میں اس اللہ کے پیغام کو قبول کرنے میں اپنے ابا سے کیوں مشورہ کروں؟ اتنے چھوٹے بچے ہیں، 10 سال 12 سال کی عمر ہے. آج کل ہمارے 12 سال کا بچہ کیا کرتا ہے؟ گلی ڈنڈا کھیلتا، کرکٹ کھیلتا. نہ پڑھتے، نہ قرآن پڑھتے، نہ مکتب جاتے، نہ اسکول جاتے. تعجب ہے ایسی قوم پر. 12 سال کی عمر میں اتنی ذہانت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارث، اسامہ بن زید 16 سال کی عمر میں 17 مہینے کے اندر قرآن کریم کا ٹرانسلیٹر بنے. حضرت امام مالک 17 سال کی عمر میں مدینہ المنورہ کا مفتی اور وہاں کا جسٹس بنے، ججز آف اسلام بنے. 17 سال کی عمر. تمام مفسرین کا قلم جہاں رک جائے، جہاں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت آ جاتی ہے، اتنے بڑے مفسر بڑے. 16 سال کی عمر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی. سب سے بڑے مفسر کون؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 16 سال کی عمر میں مفسرین کے تفسیر کے امام بنے. محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں راجہ داہر کو دھول چٹانے والا جوان. اور پھر محمد الفاتح قسطنطنیہ کو فتح کرنے والا. اور پھر جناب عبد الرحمن ابن اوسر پورے یورپ کے اوپر قبضہ کرنے والا. میرے بھائیو، یہ وہ نوجوان ہے جنہوں نے تاریخ کی دشا بدل دی. ان سب کو چھوڑیے، ایک معصوم بچہ 2 تاریخ کے اندر ان کا نام، ایک کا نام معوذ، ایک کا نام معاذ. اس دھرتی کا سب سے بڑا فرعون کون؟ ابو جہل.
اس دھرتی کا سب سے بڑا دشمن کون؟ عمیر بن وہب۔ اس دھرتی کا سب سے بڑا دشمن کون؟ فرعون کون؟ ابو جہل۔ ابو جہل کا خاتمہ کس نے کیا؟ دو چھوٹے بچے نے، ایک کا نام معوذ، ایک کا نام معاذ اینڈ معوذ بن افرا۔ جنگ بدر میں میدان میں ساری ترتیبیں لگی ہوئی ہے، فوجی کھڑے ہیں، ایک طرف سے ایک صحابی تھے بیچ میں، ایک طرف وہ چھوٹے معاذ ایک معوذ۔ کتنی عمر ہے ان کی؟ کتنی ہوگی؟ آپ لوگ کہیں گے کہ مولانا 25-30 سال کی ہوگی۔ 25-30 سال عمر نہیں تھی، ایک کی عمر 13 سال، ایک کی عمر 14 سال۔ یہ جوانی بتائیے، ایک بالغ ہو گئے تھے، ایک بالغ بھی نہیں ہوئی تھی۔ کھڑے ہو گئے ابو جہل کو ان کے خاتمے کے لیے، اس طرف کھڑے ہو گئے۔ صحابی جو بیچ میں تھے انہوں نے کہا کہ ارے بھائی یہ کون چھوٹا بچہ آ گیا سامنے، اب ان دونوں چھوٹے بچوں کو میں سنبھالوں گا کہ میں ابو جہل کا مقابلہ کروں گا۔ یہ سوچ رہے تھے صحابی، کیونکہ چھوٹے بچے، اگر جوان کوئی پہلوان ہوتا تو ہم کو مدد ملتی، یہی سوچ رہے تھے وہ۔ اتنے میں چھوٹا بچہ بولا ایک طرف سے معاذ، اے چچا آپ ابو جہل کو جانتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا کرو گے؟ کہا کہ نبی کو گالی دیتا ہے نالائق، چھوڑیں گے نہیں، جے شری رام کا نعرہ لگاتا ہے اور مسلمانوں کو مارتا ہے، چھوڑیں گے نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ اے چچا ذرا بتا سکتے آپ کون سا ہے ان میں سے، ذرا بتائیے تو مجھے اس صف میں کون ہے؟ انہوں نے کہا کیا کرو گے؟ کہا کہ چھوڑوں گا نہیں آج۔ کہا بتا دیجئے پہچان کیا؟ کہا وہ جو گھوڑے پر بیٹھ کر جو ادھر سے ادھر ٹہل رہا ہے نا، جو ہاتھ میں ڈنڈی ہے، وہ جو صفائی سیدھی کر رہا وہی ہے ابو جہل۔ اتنا سننا تھا کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دونوں شیر کے طرح، بھوکے شیر کے طرح لپکے اور پھر ان کے قریب گئے اور جا کر زور سے حملہ کیا، ان کے پنڈلی کاٹ دی، گھوڑے سے نیچے گرایا۔ اتنے بار کیے ان دونوں نوجوانوں نے۔ ہمارا آج کل کا جوان اگر کوئی ہے تو ہمارا آج کل کے 14 اور 13 سال کے جوان کا ناک بھی ڈھنگ سے صاف نہیں ہوتا، وہ اپنا کلمہ نہیں جانتے، نبی سے محبت تو دور کی بات ہے۔ نبی سے اگر محبت کرنی ہے تو بلال حبشی کی طرح کرو، اس لیے کہ بلال حبشی کو ریت پر لٹایا جاتا ہے تو اللہ احد کا نعرہ لگاتے ہیں، اور بلال حبشی اسی محبت کی وجہ سے، نبی سے اسی محبت کی وجہ سے، اسی عقیدت کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ایک موقع پر کہا تھا کہ بلال حبشی ایسا کون سا کام کرتے ہو کہ تم چلتے ہو مکہ کی گلیوں میں تیری چلنے کی آہٹ سنائی دیتی ہے، جنت الفردوس میں غلام کو وہ مقام عطا کیا۔ یہ چھوٹے بچے انہوں نے جا کر وار کیا، اور دنیا کا، اسلام کا سب سے بڑا دشمن محمد الرسول اللہ کے زمانے میں ابو جہل، اس کا خاتمہ کرنا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں۔ عمر کتنی تھی؟ ایک کی 13 سال اور ایک کی 14 سال عمر تھی۔ آج کل ہمارا نوجوان 15 سال، 20 سال، 25 سال کا کس میں بزی ہوتا؟ ویلنٹائنز ڈے منانے میں بزی رہتا ہے، اپنے گرل فرینڈ سے بات کرنے میں بزی رہتا ہے، یا واٹس ایپ کے اوپر چیٹنگ میسج کرتا ہے، یا فیس بک کے اوپر پیج بنانے میں اور اس کے ذریعے سے پیسہ کمانے میں، الگ الگ طرح کے ٹیکنالوجی استعمال کرنے میں بزی اور ویست رہتا ہے۔ نہیں میرے نوجوانوں، اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، اگر کل قیامت میں آپ سے پوچھ لیا وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ، جوانی کہاں فنا کر کے آئے؟ کرناٹکا جیسی جگہ میں تمہاری بیٹی کی پردے کو اتارنے کی کوشش کی گئی، کیا تم نے اس کے پر آواز بلند کیا؟ تو کیا جواب دو گے؟ اللہ پوچھے گا کل قیامت میں کہ تمہیں صحت و تندرستی عطا کی تھی، تم نے نماز پڑھی، تو کیا جواب دو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ تمہارے مسجدوں میں بلڈوزر چلائے گئے، کیا تم نے آواز بلند کی؟ آپ کیا عذر پیش کرو گے؟ آپ کہو گے کہ نہیں ہمارے بھارت میں ہو رہا تھا، تو بھارت کا سموِدھان کہے گا کہ ہم نے تو منع نہیں کیا تھا۔ اگر تمہارے دھارمک استھل کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے تو بھارت کے سموِدھان کا آرٹیکل نمبر 21 تو کہتا تھا کہ صاف لفظوں میں پروٹیکشن آف لائف اینڈ پرسنل لیبرٹی، نو پرسن شیل بی ڈپرائیوڈ آف ہز پرسنل لیبرٹی، اس کی اچھائی کو، اس کی زندگی کو بچانے کی ذمہ داری بھارت کے سموِدھان نے دیا تھا۔ تم نے آواز بلند کی تھی، تم نے آواز بلند کی ظالموں کے سامنے میں، کیا جواب دیں گے اس وقت میں؟ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے
میں आवाज बुलंद करने की जरूरत है। वो बेटी अकेले खड़ी, केरला की बेटियों ने शिकायत किया, हम पर्दे के लिए आवाज बुलंद करते हैं लेकिन समाज के लोग हमारे पीछे नहीं आते हैं, समाज के मुसलमानों का तबका हमारा साथ नहीं है, समाज के दानिशवर लोगों का तबका हमारे साथ नहीं है। मेरे जवानों, उनको सपोर्ट करने की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने की जरूरत है। इंशाअल्लाह we will success in we had been success in Kerala High Court in 2016 and CBSE वर्सेस बशीर फातिमा, इनके खिलाफ तो हम केस जीत चुके हैं केरला हाई कोर्ट में। इंशाअल्लाह इन दिस टाइम वी विल सक्सेस एंड वी विल फाइट, वी विल कंप्लीटली इंशाअल्लाह हम इस केस को भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर जीतेंगे। इसलिए कि पहले भी हम जीते हैं क्योंकि पर्दा हमारा हक है, बेटी की इज्जत की रक्षा करना हमारे कुरान का फरमान है। इसलिए हमने कहा था कि भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब, आप इस्लाम को मत मानिए, कुरान को मत मानिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बहन मनीषा जैसे वारदात ना हो, डॉक्टर प्रियंका जैसे वारदात ना हो और फिर निर्भया जैसे काम दिल्ली में ना हो, तो कुरान के ऑर्डर को नाफिज कर दीजिए। सिर्फ जिना के लिए, सिर्फ रेपिस्ट की सजा के लिए पूरा कुरान छोड़ दीजिए। आप रेपिस्ट की सजा जो कुरान में है उसको आप इंप्लीमेंट कीजिए भारत के अंदर। अगर 1 साल में जिना घटकर 0 पर न आ जाए तो हमको आप कहिएगा क्या है सजा। सजा ये है, अगर कोई जिना करता है, किसी की बेटी की इज्जत को लूटता है, तो कुरान में है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। अल्लाह ने 7 लफ्जों में सूरह नूर में बयान किया, अगर कोई किसी बेटी की इज्जत लूटता है, जानिया और इज्जत लूटने वाला बलात्कारी जो होगा 2 ही होगा, एक तो शादीशुदा हो सकता है या गैर शादीशुदा हो सकता। अगर गैर शादीशुदा है तो 100 कोड़े बरसाओ उस पर। कहां पे? यहीं पर, इसी जगह पर सामने में 100 कोड़े बरसेंगे, सारे लोग देखेंगे, तड़पेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। तो दूसरे जो नौजवान है लफंगे टाइप के, जो शैतान के दोस्त बने बैठे हैं आज की तारीख में, जो पीते हैं, बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो वो डरेगा कि नहीं डरेगा? एकदम डरेगा। अगर कोई मर्द शादीशुदा, अगर उसने यह हरकत की है, किसी बहन मनीषा की इज्जत लूटी या डॉक्टर प्रियंका की इज्जत लूटी या बहन आसिफा की इज्जत लूटी, तो उसके लिए क्या, शादीशुदा है लेकिन किसी की इज्जत लूट लिया, तो कुरान क्या कहता है कि गड्ढा खोदो, कमर तक उसमें दफना दो, कमर तक, कमर से ऊपर उसको बाहर रखो, सारे गांव वाले जितने भी, उसके ऊपर इतने पत्थर बरसाओ कि वह हलाक हो जाए, उसका सर फट जाए, खून निकले, चीखेगा, चिल्लाएगा, मर जाएगा। अगर 2 वारदात ऐसे हो गए तो कोई किसी की इज्जत लूटेगा? नहीं लूटेगा। कितना अच्छा पैगाम है इज्जत से, जिना से रोकने का। आप कहेंगे कि मौलाना, बहुत से लोग एतराज करते हैं कि अरे ये कुरान है, इस कुरान में इतना जुल्म भरा पड़ा है, पत्थर से मार कर मरा रहे हैं। अरे वो पत्थर से मारना ज्यादा आसान, उसको इतना दर्द नहीं हुआ होगा जितना दर्द सन 2012 में, शायद दिसंबर के महीने में पूरी दुनिया शर्म से झुक गई। भारत में जो वाकया होगा, दिल्ली के उस बस में 4-5 दरिंदों ने उस बेटी की इज्जत को लूटा और उसी पर बस नहीं किया, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट में, उसके मखसूस जगह पर हाथ डालकर उनके शर्मगाह में अंदर के ऑर्गन्स उनको निकाल लिया, उनको डैमेज कर दिया। क्या वो ज्यादा खतरनाक है? ऐसे लोगों को तो मैं ये कहता हूं कि 4-5 जिस्म के टुकड़े कर देने चाहिए। उनके जिस्म को सामने रखकर इतनी दर्दनाक मौत होनी चाहिए कि कोई किसी गरीब बेटी की बस के अंदर उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ न करे। और फिर कुरान उसका इलाज भी बताता है। क्या इलाज? ये बताता है कि बेटियां अपने सर को ढांप लो, सर को छुपा लो, कोई देखेगा नहीं, तो आपको देखने के बाद उसकी नीयत नहीं बिगड़ेगी। साफ बात है, क्लियर है। तब अगर कोई करता है उसके बाद भी, तो ये सजा दो।
میں ریکویسٹ کرتا ہوں, ہر تقریر میں کہہ چکا ہوں, kindly I request the Prime Minister of India, please implement the command for zina, for rapists. جس قرآن کریم کے اس آرڈر کو نافذ کیجئے. اس آرڈر کو اگر کوئی زنا کرے گا تو اس کو کون سی سزا ملے گی؟ یہی سزا ملے گی. آپ کہیں گے کہ کیا ضرورت ہے یہ سزا دینے کی, تو کیا سزا دیں گے؟ نہیں تو کیا سزا دیں گے؟ کوئی سزا ہے زنا سے بچنے کا؟ کوئی راستہ زنا سے بچنے, زنا زانی کو کوئی سزا نہیں جناب. یہاں تو بڑے بڑے قاتل کو سزا نہیں ملتی. اتر پردیش کے ایک منتری صاحب کے بیٹے نے کسانوں پر چلا دی گاڑی, 4-6 آدمی مر گئے اور ابھی 3 مہینے میں باہر آ گیا. لیجیے, بیل ہو کے باہر آ گئے. جن کا ڈنڈا, جن کے کیا کہتے وہ, جس کی لاٹھی اسی کی بھینس, وہی چل رہا اس دیش کے اندر میں, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور بہت سارے ایسے ریپسٹ ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر پہنچ ہوتی ہے وہ اپنی پیروی کرا کر کے نکل جاتے ہیں. قرآن کے اس فرمان پر اگر عمل کیا جائے گا تو سماج کی کسی بیٹی کی عزت نہیں لوٹی جائے گی, سماج کی کسی بیٹی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہوگا. ہم قسم کھا کر کہتے ہیں صرف 6 سے 1 سال کے 20 تک آپ اس قانون کو نافذ کر دو, انشاءاللہ ہمیں قوی امید ہے قرآن کی برکت سے. جہاں پر زنا ابھی 1 منٹ میں تقریباً 42 زنا کے واردات ہمارے بھارت میں ہوتے, اگر زنا کے واردات گھٹ کر 0 پر نہ آ جائے تو آپ ہمارا نام بدل دیجئے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا ہوگا. قرآن کریم کے اس فرمان کو دل کے ساتھ, سچائی کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. کوئی چیٹنگ نہیں اور کوئی دھوکہ نہیں, ورنہ زبان سے بولو کچھ اور کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, اور جب اندر جاتے ہیں روم میں تو وہاں کہتے ہیں کہ ارے اچھا بے وقوف بنایا لوگوں کو, یہ بھاشن دے دیا اور لوگ تو واہ واہ کرنے لگے. اب منو سلوا اترنے والا ہے, پوری زندگی ختم جو ہو جاتی ہے. نہ تو 15 لاکھ روپے آتے ہیں, نہ تو بیٹی بچاؤ کی تحریک پر عمل ہوتی ہے. 1 کروڑ 12 لاکھ بیٹیاں پچھلے 4 سال کے اندر ان کو ابورشن کر کے مار دیا گیا ہے. کیوں نہیں آپ اس پر ایکشن لیتے جناب؟ کیوں نہیں لیتے؟ صرف زبانی بولیں گے کہ بیٹی کو بچائیے, بیٹی کا سمان کرو. میں کہوں گا اتر پردیش کے سی ایم صاحب کو, آپ سب سے پہلے نمبر پر تو شادی کرو, پہلے نمبر پر بیاہ کرو. آپ کیوں شادی آپ نے نہیں کی ہے؟ عورت کا سمان آپ نہیں جانتے. پہلے شادی کریں گے تب نہ پتا چلے گا کہ بیٹی کی کیا اہمیت ہے, بیوی کی کیا اہمیت ہے. پہلے شادی کرنے کی ضرورت ہے. وہ شادی کرتے نہیں ہے اور بیٹی کی اہمیت کا پتہ چلتا نہیں. ایک صاحب نے شادی کی ہے تو 42 سال سے اپنے بیوی کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں. 42 سال ہو گئے اپنے بیوی کے پاس نہیں گئے. کون؟ ہمارے دیش کے سب سے بڑے نیتا جی. بیٹی کا سمان تو جبھی ہوگا نا کہ جب بیٹی ہوگی, ان کی بیٹی نہیں, ان کی بیٹے نہیں اور ان کی بیوی نہیں. اب کیسے پتا چلے کہ بیٹی کا کیا درد ہوتا, بیٹے کا کیا درد ہوتا؟ اولاد کا درد اسی کو ہوتا ہے نا جس کو اولاد ہوتی. اب انہیں تو پتا ہی نہیں جناب. میرے بھائیوں, میرے سماج کے لوگوں, میرے سماج کے نوجوانوں, ہمیں اس وقت میں ایسی سچویشن میں, آج کل کے زمانے میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے نمبر پر جتنی مخالفت قرآن کی جا رہی ہے, جتنی مخالفت شریعت کی جا رہی ہے, اتنا زیادہ زور دے کر ہمیں اپنے شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو ڈر لگتا ہے, اگر آپ کو خوف ہے کہ نہیں جناب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, تو میں تاریخ آپ کو بتاتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے, عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد ایک بادشاہ پیدا ہوا. اس کا نام تھا دقیانوس. وہ بادشاہ ایسے ہی تھا, ان پڑھ تھا, گوار تھا. وہ بھی ایسے ہی بولتے تھے کہ 12ویں پاس کے بعد 10ویں میں تمہارا ایڈمیشن کرائیں گے, 10ویں پاس کرو گے تو 8ویں میں کرائیں گے, 8ویں میں پاس ہوگے تو 6ٹھے میں کرائیں گے, 6ٹھے میں پاس ہوگے تو 4ویں میں کرائیں گے, 4ویں میں پاس ہوگے تو UKG نرسری میں ڈال دیں گے, UKG نرسری پاس کرو گے تو پکوڑا بیچنے لگا دیں گے. آگے بڑھائیں گے نہیں, پیچھے جائیں گے. آدمی آگے جاتا ہے, یہ پیچھے آ رہا. وہ دقیانوس وہ بھی یہی کہتا تھا. کیا؟ وہ صاف لفظوں میں یہ کہتا تھا کہ مجھے مانو خدا,
میری عبادت کرو. بہت اچھی ہوا چل رہی ہے الحمدللہ, اللہ کی طرف سے ہے یہ سرسر آندھی. میری عبادت کرو. دقیانوس, ہم لوگ بولتے ہیں نا ارے تو دقیانوسی ہے. دقیانوسی کا مطلب وہی پرانا جو بادشاہ تھا, بہت زیادہ خروس تھا, وہ بہت زیادہ ظالم بھی تھا, خروس بھی تھا. دقیانوسی خیال جی, دقیانوسی دقیانوسی, وہ دقیانوس. اس نے کہا کہ مجھے خدا مانو, لیکن کچھ نوجوان تھے اس کے اس دعوے سے پریشان ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا. ایک نوجوان اپنے گاؤں سے نکلا, جیسے آپ کے اس گاؤں میں اگر کوئی پردھان ہے, اگر وہ ظلم کرتا ہے تو کسی کو ہمت نہیں ہوتی, اگر وہ آواز بلند کرتا ہے تو اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں, پولیس کے ذریعے سے اس کو ٹارچر کرتے ہیں, ای ڈی کے ذریعے سے پریشان کرتے ہیں. اگر وہ حق کی بات کرتا ہے تو اس کو آئی بی کے ذریعے, آئے کر وبھاگ والے کے ذریعے, جیسے ابھی ممبئی کے اندر ایک منتری جی کو انہوں نے ابھی وہ جناب نارکو ٹیکس کی وہ پوری وہ ابھی وہ ڈرگس کے معاملے میں وہ پورے کرپشن گھوٹالے کو کھول کر رکھا, تو ابھی ان کا ای ڈی والوں نے, انفارمس آف ڈائریکٹر نے ان کو پکڑ کر اس کو مجبور کرنے کی کوشش کی. بہرکیف اگر وہ مجرم ہے تو ان کو سزا دی جائے, لیکن انہوں نے بہت سارے حقائق لوگوں کے سامنے رکھے. آپ کو اس کا نام معلوم ہوگا, میں نام نہیں لوں گا, لیکن میرے بھائیوں اگر آپ کے علاقے میں یا بھارت کے کسی حصے میں اگر مسلمانوں کو مائنورٹی سمجھ کر ڈرایا جاتا ہے کہ نہیں یہ مسلمان ہیں, تھوڑے ہیں جناب بھارت میں, اسی لیے ان کو ڈراؤ, برقعے کے نام پر ڈراؤ, ٹوپی کے نام پر ڈراؤ, مسجد کے نام پر ڈراؤ, داڑھی کے نام پر ڈراؤ. ایک بات یاد رکھو, اگر ہم ٹوپی اور داڑھی والے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس دیش میں ظالم ہیں. ہمیں تلوار, ہم صرف تلوار کی بات کرتے ہیں, یہ تمہاری بھول ہے. تلوار کی بات تمہاری کتابوں میں, ہمارے قرآن میں تو امن کی بات ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. بتائیے, میں نے سورت پڑھی, پہلی سورت, اور اب سورہ بقرہ کی ایک دو آیتیں میں نے پڑھی. کہیں پر لڑائی کی بات نہیں, کہیں پر مارنے کی بات نہیں, لیکن اس کو مدعا بنا کر بھارت کے اس دیش کے امن پرست مسلمانوں کو کبھی تو کہیں پر داڑھی پکڑ لیتے ہیں اور مجبوراً کہتے ہیں کہ تم یہ نعرہ لگاؤ اور تم کہو کہ تم کو ایسا کرنا ہے, تم کو یہ بولنا ہے. ابھی ممبئی کے اندر ایک 75 سال کا مزدور آدمی بہار کا, اس کو اتنا مارا گیا, اس کو اتنا مارا, ہاسپٹل کے اندر جا کر اس کی موت ہو گئی. اگر ان تمام ظلموں کا تمہارا مقصد یہ ہے کہ ہم انہیں ڈرائیں گے اور اس دیش پر قبضہ کر لیں گے, یاد رکھو جلال الدین کی ان زندگی کو جب ہم نے اس دیش کو بچایا تھا اس چنگیز خان سے, تو تم کس کھیت کی مولی ہو. ہم اس دیش کو تم سے بھی بچا سکتے ہیں, ہم اس دیش کو ہندوتوا طاقت سے بچا سکتے ہیں, ہم اس دیش کو ہم نے بڑے بڑے ظالموں سے بچایا ہے, ہم نے چنگیز سے بچایا ہے, ہم نے ہلاکو خان سے بچایا ہے, ہم نے انگریز سامراج سے بچایا ہے. اس دیش کو آج بھی ضرورت پڑے گی تو تم جیسے ظالم سے بھارت کے سنویدھان کو بچائیں گے, تم جیسے ظالم حکمرانوں سے, جاہل ان پر گوار لیڈروں سے ہم اس دیش کی آن بان شان کو بچائیں گے. ہم جھکنے نہیں دیں گے اپنے ترنگا کو, ہم مٹنے نہیں دیں گے اپنے بھارت کے سنویدھان کو. وہ سنویدھان جس میں لکھا ہے ہندو مسلمان ایک, وی دی پیپل آف انڈیا, ہم بھارت کے لوگ ہیں, ہم یہاں پر برقع بھی پہنیں گے, ہم یہاں پر بھگوا بھی پہنیں گے, لیکن اگر برقع اور بھگوے کو لڑائے گا, جو لڑائے گا اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالی جائے گی. دھارا 153(1) کے تحت, دھارا 153(b) کے تحت بھارت کی اکھنڈتا کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر اس کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھیجا جانا چاہیے. اور اگر تم سوچتے ہو کہ یہاں کے مسلمانوں کو ڈرائیں گے, دھمکائیں گے, فرعون سے نہیں ڈرے تھے, ایک بیٹی فرعون سے نہیں ڈری تھی, فرعون کے سامراج کو خاتمہ کیا تھا, تو ہماری بیٹی کرناٹک میں کھڑی وہ بھی نہیں ڈریں گے. اور پھر حامان کا مقابلہ کیا, قارون کا مقابلہ کیا, ابو جہل کا مقابلہ کیا. ابو جہل نے کہا تھا سمیہ کو, اے سمیہ مجھے مانو, میں ہوں سی ایم, میں ہوں پی ایم, مجھے نہیں مانو گے تو تمہارے جسم کے ٹکڑے کروا دوں گا. بی بی سمیہ نے کہا
اگر 1,00,000 جان اللہ عطا کر دے، ایک ایک جان کو قربان کرنے کے لیے سمیہ تیار ہے۔ اسی سمیہ کی بیٹی یہ مسکان ہے، اسی سمیہ کی بیٹی یہ حجاب والی ہے، اسی سمیہ کی بیٹی ہماری بھارت کے اندر ہے۔ بھارت کی سنسکرتی کو بچانے کے لیے باطل طاقت جب بھی حق کے ساتھ نپٹتی ہے تو ہمیشہ باطل کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ نظام ہے، قانون ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آتا ہے اور حق پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، اور ظالم آتا ہے دم دبا کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ لوگ ڈرا رہے ہیں کچھ لوگ، ورنہ ہندو مسلمان الحمدللہ اتنے اچھے طریقے سے رہتے ہیں۔ ہم نے ایک جگہ پر ایک بات کلی، بلکہ ایک جلسے میں ہم نے تفصیل بتایا۔ ہم نے کہا کہ بھئی ہم اگر پردے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پردے کے لیے قرآن کا آرڈر ہے، ہم ان کو مجبوراً، ہم چونکہ اللہ نے پیدا کیا ہم لوگوں کو، تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ کی عبادت کرنا گناہ ہے، پاپ ہے؟ ہمارا سب سے بڑا جرم کیا مانا جاتا ہے اس دیش میں کہ اللہ کو کیوں مانتے ہو تم، اللہ کیوں بولتے ہو؟ اللہ بولنا کوئی گناہ ہے؟ اگر اللہ بولنا گناہ ہے تو دیو مہان مت بولیے۔ دیو مہان کا کیا ترجمہ؟ اللہ ہے نا۔ اگر الرحمن الرحیم بولتے ہیں تو اس سے اگر کسی کو الرجی ہوتی ہے، ہندوتوا کو، ہندو بھائی کو نہیں، ہندو مسلمانوں میں کوئی بھید نہیں۔ ابھی ہمارے بہت سارے ہندو بھائی چائے کی دکان میں بیٹھ کر چائے پیتے لیتے ہیں۔ ہندوتوا، کچھ طاقت جو ہندو بھائیوں کو بدنام، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ چال اور یہ پروپیگنڈا تیار کر رہے ہیں۔ ہم اگر الرحمن الرحیم نام لیتے ہیں تو کیا یہ گناہ ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ۔ اگر الرحمن الرحیم نام لینا گناہ ہے تو پوچھو پنڈت دیانند سرسوتی نے، اس نے اپنے کتاب کے سب سے پہلے پیج میں کیوں لکھا اوم شنو ورونا شنو مترا شنو بھوت وریما شنا برہما برہسپتی نمو برہمنے نمستے وایو تمیو پرتیکشم برہماسی؟ کیوں کہا؟ اس کا مطلب وہ وایو، وہ مترا، وہ ورون، سب کا نام ایک ہی ہے۔ اندر بھی وہی، مترا بھی وہی، ورون بھی وہی، وشنو بھی وہی، برہما بھی وہی، شیو بھی وہی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم الرحمن الرحیم بولتے ہیں، بس فرق اتنا ہے۔ and this is Arabic word and this is Sanskrit word، فرق اتنا۔ the meaning is a very clear and same، meaning کے اندر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اقیم الصلاۃ پتمادارکا جیوادی اددین مجیتے، نماز اقیم الصلاۃ جو مطلب اقیم الصلاۃ کا ہے وہی مطلب پتمادارکا جیوادی اددین مجیتے کا ہے، جو مطلب کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن کا ہے وہی مطلب ہے کس کا؟ وہی مطلب ہے یتر مارستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتاః یترو یترو تاستین پوجنتے واسکام کرا کریاః، وہی مطلب ہے جو مطلب کل المؤمنات کا ہے کہ بیٹیوں کو کہیں نگاہیں نیچی رکھے، تو وہی مطلب کس کا ہے؟ یتر نارستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتاః۔ اور یہ کیا ہے؟ منتر ہے کس کا؟ منوسمرتی کا۔ منوسمرتی ہندو بھائیوں کے قانون کی کتاب، مجبوراً ہم کو پڑھنا پڑتا ہے۔ ہمارے قرآن میں یہ کہا گیا کہ بھئی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے عورت مرد کو سمان پیدا کیا ہے، جو فضیلت مرد کے لیے وہی فضیلت عورت کے لیے۔ آپ ہمارے ہندو بھائیوں، ہم اگر قرآن پڑھتے ہیں تو وہی بات آپ کے وید میں موجود ہے۔ کیا ہے آپ کے وید میں؟ آپ کے وید میں صاف لفظوں میں ادھے پشیستمو پری سنترام پادکا ہرماتے کوشلپکو، صاف لفظوں میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس انداز میں نماز پڑھو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ حدیث میں ہے تو یہی بات کہی گئی، سمم کائے شروع گریبا دھارین چلم دھارین چلم استراہ ان سمپریکش سمپریکش ناسی کامگرا دشس چانو، دشس آپ کی دشا نہیں بھٹکنی چاہیے، چانو لوکنیہ ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ جیسے ہم نماز میں نیت باندھنے کے بعد ادھر ادھر نہیں دیکھتے ہیں، ادھر ادھر دیکھیں گے تو نماز میں بگاڑ پیدا ہو جائے گی، زیادہ ادھر ادھر دیکھیں گے تو نماز ہی ختم ہو جائے گی آپ کی۔ تو یہی ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کو خلوص کے ساتھ پڑھو۔ تو قرآن ہے لیکن یہی آرڈر کہاں پر ہے؟
یہی آرڈر منوسمرتی میں موجود ہے. منو اسمرتی کے چیپٹر نمبر 3 کے شلوکا نمبر 55 and 56 55 and 56 میں صاف لفظوں میں سمم کائے شرو گری وادھارین چلم. کائے شرو گری، کائے شرو سر، شکل، گریوا گردن، ان تمام ان تینوں چیزوں کو ان سمپریکش ناسی کام کرا. ناک کے طرف دیکھو، ناک کو سیٹ میں رکھ کر دشت سے چانب لو کنیا، ادھر ادھر مت دیکھو. اللہ کے سامنے جب ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں تو کہاں دیکھتے ہیں؟ رکوع کرتے ہیں تو کہاں دیکھتے ہیں؟ جب ہم لوگ نیت باندھتے ہیں تو کہاں دیکھتے ہیں؟ بہت سارے آدمی ادھر ادھر دیکھتے ہیں لیکن نہیں دیکھنا چاہیے. جب آپ نیت باندھتے ہیں تو بالکل سجدے کی جگہ پر دیکھیں. بتائیے پوری ترتیب نماز کی، نماز میں خلوص کی یہ بات کہی گئی. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا ہمارے ہندو بھائیوں کو خواہ مخواہ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ان لوگوں کو کہو جو بولتا ہے پردے کے بارے میں یا نماز کے بارے میں یا مسجد کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں میرے پاس پکڑ کر لے آؤ. ہم جتنا قرآن پڑھنا جانتے اتنا ان کا وید بھی پڑھنا جانتے ہیں. ہم جیسے قرآن کی آیت پڑھ کر سمجھائیں گے تو انشاءاللہ ان کے وید کو بھی پڑھ کر سمجھائیں گے تو وہ سمجھ جائیں. وہ یوٹیوب والے چترویدی نہیں ہے. بہت سارے یوٹیوب والے چترویدی ہوتے ہیں. خواہ مخواہ اپنے نام کے آگے. میں تو کہتا ہوں کہ مجھے چترویدی مت کہو، مجھے ضرورت نہیں. میں قاسمی ہوں الحمدللہ، اور پھر عاشق رسول ہوں، ایک سچا مسلمان، نبی کا عاشق، قرآن کا دیوانہ ہوں. مجھے چترویدی مت کہے. بہت سے آدمی بولا کہ آپ کے نام، ہم نے کہا کہ چترویدی وید کو جو 4 ویدوں کا گیانی ہوتا. ہم نے کہا کہ جب ہم کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو ہم بائبل بھی پڑھ لیتے، جب ضرورت پڑ جاتی ہے تو سریانی زبان کی آواز دساتیر پڑھ لیتے، جب ضرورت پڑ جاتی ہے تو جن جن کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ڈھونڈنے کی اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر حقیقت اور صداقت کیا ہے، لوگوں کے سامنے رکھتے. ابھی ریسنٹلی ہم نے تحقیق کی پردے کے اوپر، یہ یتر نار یستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتاہ، یہ والی منتر. جو بیٹی کی عزت نہ کرے، سمان نہ کرے، اس کے گھر میں دیوتا نہیں آتے، پرماتما واس نہیں کرتے، کیونکہ وہاں بیٹی کی عزت نہیں ہوتی، بیٹی کا سمان نہیں ہوتا. دنیا والوں، آج تک کسی نے بیٹی کو وہ سمان دیا ہے جو محمد الرسول اللہ نے دیا؟ کسی نے تو نہیں دیا نا. آج ہم لوگ بڑی آسانی کے ساتھ میرے مسلمان بھائیوں اپنی خود شریعت کا جنازہ نکالتے. ہم نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہماری زندگی کے اندر، نوجوانوں خصوصاً آپ کی زندگی کے اندر، وہ جوانی، وہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت اور سنت نہیں نظر آتی. آج بھی خدا کی قسم نبی کا دیوانہ بن جاؤ، آج بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو اپنی زندگی کی کسی حصے میں بسا لو. اگر آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد آپ کے قدم کو نہ چوم لے تو عبداللہ سالم کی زبان کو آپ کاٹ دیجئے گا. میں آپ کے علاقے میں کثرت کے ساتھ آتا ہوں. میں آپ کے اس مدنا پور اور کھڑگپور کے ایریا میں تجمل بھائی جانتے ہیں، یہ پورے ہمارے پروگرام کے ساکشی ہیں، گواہ ہیں. ہمارا پروگرام کہاں کہاں پر ہوا. ان کا بچہ یہاں پر بیٹھا ہوا، یہ جونیئر چترویدی بیٹھا ہوا یہاں پہ، توصیف صاحب. ہمارے نوجوان بچہ یہ بنے نوجوانی کے عالم میں جب جائے تو بھئی یہ اور بھی آگے بڑھے. اتنا چھوٹا سا بچہ ہے، ذہن کا بہت تیز ہے، فرسٹ آتا ہے. اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، اپنے بچوں کو سنسکار دیجیے گا، نبی کے بارے میں بتائیے، سنت کی ایک ایک باتوں کو سمجھائیے. بچہ آپ کا گھر میں کھانا کیسے کھائے گا، تربیت کیجیے. اسی لیے پنڈت دیانند سرسوتی جی نے کہا، ماترمان پترمان چاریاوان پرشو ویدہ پرشستا دھارمکی ودیتی یس ساماسمگمہ. بچہ، یہ بچہ ہے، یہ آگے چل کر مہان بنے گا. کیسے بنے گا؟ ماترمان. سب سے زیادہ ان کے اوپر کن کی محنت ہوگی؟ ماں کی. ماں کہے گا بیٹے ٹوپی پہنو، بیٹے نماز پڑھو. تو اس بچے کی ذہن میں بیٹھے گی وہ بات کہ ہاں ہم کو نماز بھی پڑھنا، ٹوپی بھی پہننا. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اس دھرتی پر انسان پیدا ہوتا ہے، ہندو مسلمان ہم نے یا آپ نے بنایا. بہت سے لوگ بولتے ہیں نا، نہیں، ٹوٹل بچہ ماں کے پیٹ سے مسلمان بن کر آتا. ٹوٹل بچہ، کوئی بھی ہندو ہو کہ مسلمان، پروف ہے ہمارے پاس. ٹوٹل بچہ کان ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے ماں باپ
اپنے ماں باپ کو دیکھ کر وہ بچہ پھر اپنے دھرم کو بدلتا ہے, اس کا کانسیپٹ بدلتا ہے. اگر باپ قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے تو بچہ بیٹھتا ہے, قرآن سنتا ہے, خود بخود اللہ بسم اللہ پڑھنے لگتا. لیکن اگر باپ اس کا ایک اومکارا ستنام کرتا برت نرو نرویرا کال مورت اجونی سے بنگر پرسادی, اگر یہ پڑھنے والا ہے, اس کو مول منتر بولتے ہیں سکھ دھرم کا. اگر اوم بھربھو سواہا تتسویتروورنیم بھرگو دھیو دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیات گھنٹی بجاتا ہے, ہنومان چالیسا پڑھتا ہے, جے ہنومان گیان گن ساگر جے کپیستے ہولو کو اجاگر, تو بچہ پھر وہی کرے گا, اوم برہما اوم نمو اس طرح پڑھے گا, اوم اوم کرے گا. وہ جب باپ کو سنے گا تو وہی کرے گا بیٹا بھی. تو اس کے ماں باپ کے کو دیکھ کر بچے کا ذہن پھر بدلتا ہے. اسی لیے کہا ماترمان پترمان, ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچے کی دشا کو طے کرنا. اور تیسرے نمبر پر کس کی دشا, کس کی ذمہ داری بنتی ہے, ٹیچر کی. چاریاوان, اللہ کے نبی کی پیاری حدیث ہے, کلکم رائن وکلکم مسئولون عن رعیتہ, آپ ذمہ دار ہیں. آپ کا بچہ نبی کی سیرت کو کیوں نہیں جانتا, آپ کا بچہ اللہ کی وحدانیت کو کیوں نہیں جانتا, آپ کا بچہ بھارت کے سنویدھان کو کیوں نہیں جانتا, آپ کا بچہ عقائد اسلام کو کیوں نہیں جانتا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ ماں ہو, آپ باپ ہو, آپ گارجن ہو. اگر آپ نے نماز پڑھی 5 وقت کی, خود سے پڑھ لیے نماز, تسبیح لٹکا رہے, سبحان اللہ الحمدللہ کر رہے, لیکن آپ کا بچہ ہمیشہ واٹس ایپ پہ بزی رہتا, ہمیشہ گیم کھیلتا آپ کا بچہ, آپ بچے کو کبھی نہیں کہتے کہ بیٹے تم بالغ ہو گئے ہو, تم نماز پڑھو, بیٹے تم روزہ رکھو, بیٹی تم پر نماز فرض ہے. کبھی اگر آپ نے نہیں کہی تو ایک بات یاد رکھیے, مرنے کے بعد پھر آپ کی اقامت نماز ممکن ہے کہ قابل قبول نہ ہو. اللہ پوچھے گا کہ خود نماز پڑھتے تھے, گھر میں تم باپ کیوں بنے, گھر میں باپ کیوں بنے تم. ماں سے پوچھی جائے گی کہ ماں تھی نا آپ خود ساس بہو کا سیریل دیکھتی تھی, وہ کیٹرینا کیف کا ڈانس دیکھتی تھی. اور پھر باپ ہے تو سلمان خان کا کون سا پکچر آ رہا فلمیں دیکھتے تھے, کیوں نہیں بتایا اپنے بچوں کو. تب کیا جواب دیں گے, آپ کی نماز نہیں ہوگی, آپ کی نماز آپ کے منہ پر مار دی جائے گی. اسی لیے میرے مسلمانوں, سب سے پہلے گزارش ہے ہمارے ان مسلم بھائیوں سے, ان پیرنٹ سے, ان اپنے چچاؤں سے, تاؤں سے, جو بڑے حضرات ہیں, جو گارجن ہیں, آپ کا بچہ بگڑتا ہے تو ذمہ دار آپ. ہم کو یاد ہے آج بھی, جب ہم پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے, اتنے چھوٹے تھے, توصیف کی طرح چھوٹے تھے, پڑھنے نہیں بیٹھتے تھے, بھاگ جاتے تھے, اماں کھانا نہیں دیتی تھی, اور ابا آتے تھے تو ابا مارتے بھی تھے. تم نے سبق کیوں نہیں سنایا. اور آج اس اسٹیج پر اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ہم سب سے پہلی قربانی, سب سے پہلی تربیت ہمارے امی اور ابا کی, انہی کی قربانی, انہی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم بول پاتے ہیں کچھ. ماں اور باپ ہلکے میں لے لیتے ہیں بہت سے لوگ, بہت سے جوان تو پیسہ آیا ماں باپ کو چھوڑ دیا. نہیں, باپ جاہل ہے, بوڑھا ہے, اگر دل میں ناراضگی ہے, یا ماں جاہل ہے, بری ہے, بدصورت ہے, بد شکل ہے, ماں ہے, ماں باپ ناراض ہے, عرش پر پہنچ جاؤ تم, ولایت کے مقام کو تم حاصل کر لو. ماں باپ کی رضا کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا. ایک صحابی تھے, روح نہیں نکل رہی تھی, اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ. ماں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ اس کی روح نہیں نکل رہی, کوئی الجھن ہے, لڑائی تھی کیا؟ کہا کہ میں بہت ناراض ہوں. صحابی ہے وہ, صحابی جس کے لیے قرآن میں ہے اولئک هم المفلحون, اولئک هم الفائزون, لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. گناہ بعد میں کرتے ہیں, معافی کا اعلان پہلے اللہ نے کر دیا. لیکن جب ماں کی بات آتی ہے تو اللہ کے نبی سے اس ماں نے کہا کہ ہاں میں بہت زیادہ دکھی ہوں اس سے. کہا کہ اس کو معاف کر دو. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ
جن کی وجہ سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، خلق سبع سماوات طباقا، وہ نبی موجود ہے۔ لیکن کیا کہتے اللہ کے نبی کہ تم ناراض ہو اس سے؟ کہا ہاں۔ کہا معاف کر دو۔ کہا میں معاف نہیں کرنے والی ہوں، بہت تکلیف دی اس نے مجھے، بہت زیادہ، خود تو پیسے ہو گئے اس کے، عیش کرتا تھا، موج کرتا تھا کلکتہ میں جا کر کے، اور مجھے یہاں چھوڑ دیا گاؤں میں، کبھی کھانے کو نہیں پوچھتا تھا، کبھی گھر چوتے تھے پانی میں، کبھی دوائی نہیں، کبھی کپڑے نہیں، میں کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ اپنی کمپلین رکھی انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ آپ معاف نہیں کرو گے؟ کہا نہیں۔ تو اس ماں کے سامنے صحابہ سے کہا کہ لکڑیاں جمع کرو اور آگ لگاؤ، اس آگ میں ان کو جلا دو، تب دل میں رحم آئی، ماں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ آپ میرے سامنے میرے بیٹے کو جلائیں گے؟ کہا ہاں۔ کہا نہیں، تو آپ معاف نہیں کرو گے تو جہنم میں ویسے بھی جلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں معاف کرتی ہوں۔ جیسے ماں نے معاف کیا، ادھر سے فوراً روح پرواز کر گئی۔ ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر ہمارے بہت سارے سو کال مسلم نوجوانوں، ان کے قدموں کے نیچے بیٹھ کر خدمت کرو، راتوں کو ان کی دعائیں لو، بڑے ہی وہ بڑے علامہ زمانہ نہ ہو، لیکن ماں باپ، جب ماں باپ کے درجے کو پہنچتے ہیں، قرآن میں 5 جگہ پر اللہ نے اپنے آرڈر کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا آرڈر دیا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ، ان کو جھڑکو مت، ڈانٹو مت، بکو مت۔ وہ ماں باپ اور ہمارے ماں باپ بھی یہی کہیں گے کہ اگر آپ کا بچہ جوان ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، ان کی بھی رعایت کیجیے، آپ ان کے بھی پسند ناپسند کے بارے میں رعایت کیجیے۔ ان دونوں ماں باپ اور اولاد اور بچوں کی صحیح نگرانی اور تربیت ہوگی تو انشاءاللہ ایک دینی ماحول پیدا ہوگا، اور جب دینی ماحول پیدا ہوگا تو بددینی نہیں ہوگی، اور جب بددینی نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے عذاب نہیں ہوں گے۔ آج ہم گالی کن کو دیتے ہیں؟ RSS والوں کو۔ آج ہم گالی کن کو دیتے ہیں؟ بجرنگ دل کو۔ آج گالی کن کو دیتے ہیں؟ امت شاہ کو۔ گالی کن کو دیتے ہیں کہ وہ بنا بال کے سر والے لال بھجکر کو۔ گالی کن کو دیتے ہیں ہم؟ جناب مودی جی کو، یوگی جی کو، فلاں صاحب کو۔ ان سے پہلے، ان کو گالی دینے سے پہلے ہمیں بھی اپنے اعمال کی طرف جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کون سے اعمال برے ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ سود مت کھاؤ تو سود ہم کھاتے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ ولا تشربوا الخمر، اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ شراب مت پیو تو شراب ہم پیتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ چغل خوری مت کرو، ان اسپائٹ آف دیٹ رات و دن ہم لوگ چغل خوری کرتے۔ اور جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم نبی کو نہیں مانو گے، ان کا عاشق نہیں بنو گے، تو تم قیامت کے دن، کل قیامت میں تم جنت نہیں جا سکتے۔ کس کی پیروی کرتے ہم نوجوانوں؟ ان ننگے اور ان ہجڑے، ان فلم ٹیرر ایکٹریس کی، ارے ان کی زندگی کو پیروی کر کے اپنی زندگی کو جہنم مت بناؤ۔ ارے کل جب وہ زندہ تھے 1450 سال پہلے، ان کو ضرورت نہیں تھی، وہ تو بخشے بخشائے تھے، نبی آخر الزمان تھے، سید الانبیاء، اور سید البشر بھی تھے، وہ پوری کائنات کو سجایا ان کے لیے گیا۔ اگر وہ آپ کے لیے دعا نہ کرتے، اگر آپ کے لیے راتوں کو کھڑے ہو کر اگر اپنے پاؤں میں ورم نہ ڈلواتے، تب بھی وہ بخشے بخشائے تھے۔ لیکن یاد کرو، آپ کے لیے پتھروں کی بارشوں میں خون سے نہا گئے، آپ کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے، اور آج ہم دھڑلے سے ان کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کی بنائی ہوئی شریعت کے مطابق، لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے ذرہ برابر بھی محنت نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، واحد وہ نبی ہے، وہ مہاپروش ہے کہ سورج سے لے کر مشرق سے لے کر مغرب تک، اتر سے لے کر دکن تک، جس کونے میں دیکھو گے ہمارے نبی کا نام ملے گا۔ یہاں ہی نہیں، کل قیامت میں جب ضرورت پڑے گی ہمیں ایک نیکی کی تو کوئی نیکی نہیں دے گا۔ ماں باپ کو، باپ ماں کو، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو،
बाप बेटे को, बेटे बाप को देखकर भागेंगे। यौम यफिर्रुल मर्'उ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रि'इन मिनहुम यौमइदिन शअनुन युग़नीहि वुजूहुन यौमइदिन मुस्फरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा। कोई किसी का परेशान हाल नहीं होगा। माँ को नेकी की जरूरत होगी, एक नेकी की वजह से मामला अटका हुआ होगा। माँ बेटे से कहेगा कि बेटे एक नेकी दे दो, बेटा मुंह चढ़ा कर भाग जाएगा कि माँ मैं खुद नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला हूं, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। वो कोई किसी की मदद नहीं करेगा। हर इंसान अपने अपने गुनाहों के बदौलत पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई सीने तक डूबा हुआ होगा और दौड़ेंगे। कोई जाएंगे आदम के पास कि आदम आप तो इस कायनात के बाहर इंसानों के, आप अल्लाह से सिफारिश तो कर दीजिए। वो कहेंगे कि मैं नहीं कर सकता। हजरत इब्राहिम के पास जाएंगे, वो मना कर देंगे। हजरत ईसा के पास जाएंगे, हजरत मूसा के पास जाएंगे, हजरत दाऊद के पास जाएंगे, हजरत सुलेमान के पास जाएंगे। हर कोई अपना उज़्र सामने रखकर कहेगा मैं पनाह मांगता हूं, मैं किसी की सिफारिश नहीं कर सकता। इल्मु अन्न दुनिया दायरतुन व लज़्ज़तुहा फ़ानिया व ताअतुहा बाक़ियतुन व हासिलुहा फ़ौतुन व आखिरुहा मौत। इख़वानी बदनुन ज़ईफ़ुन ज़ईफ़ व सफ़रुन तवीलुन तवील व ज़ादुन क़लीलुन क़लील व बहरुन अमीक़ुन अमीक़ व नारु हरीक़ुन हरीक़ والصراط دقيق دقيق والقيامة قريب والحاكم رب جليل والمنادي جبريل ويقول النار وهدي هدي ويقول الكعبة زباري زباري۔ دنیا ختم ہونے والی ہے، قیامت آئے گی، اللہ کے سامنے سب کے سب حاضر ہوں گے۔ وہاں پر ہر آدمی ويقول آدم صفي الله يوم القيامة يا رب نفسي نفسي ويقول إبراهيم خليل الله يوم القيامة يا رب نفسي نفسي ويقول نوح نجي الله يوم القيامة يا رب نفسي نفسي ويقول داود خليفة الله يوم القيامة يا رب نفسي نفسي ويقول سليمان صاحب المملكة۔ پوری دنیا میں حکومت سلیمان علیہ السلام کی، ہواؤں پر حکومت سلیمان علیہ السلام کی، انسانوں پر حکومت سلیمان علیہ السلام کی، آگ سے پیدا کی ہوئی جنات پر حکومت سلیمان علیہ السلام کی۔ لیکن کل قیامت میں وَيَقُولُ سُلَيْمَانُ صاحب المملکہ یوم القیامہ یا رب نفسی نفسی، اور خوبصورتی کے مالک وَيَقُولُ یوسف صدیق اللہ یوم القیامہ یا رب نفسی نفسی، وَيَقُولُ موسیٰ کلیم اللہ طاقت والا نبی، ایک بھوسے میں انسان کو موت کے گھاٹ اتار دے، وہ کہے گا کل قیامت میں وَيَقُولُ رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي۔ لیکن ایک طرف سے آواز آئے گی، ایک طرف سے بھینی بھینی آواز آئے گی، وَيَقُولُ رَسُولُنَا وَنَبِيُّنَا وَهَادِيُنَا وَشَفِيعُنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ یا رب امتی یا رب امتی۔ میرے بھائیو، دنیا میں کسی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہمیں جو دنیا میں بھی عزت سے نوازے اور کل قیامت میں ہمیں عزت سے نوازے، جن کی وجہ سے ہمارا بیڑا پار ہو، ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا میں تھے تو یہاں پر بھی پریشان، ہم سب کے لیے پریشان۔ طائف میں اللہ کے نبی جب گئے، ان کے ساتھ ان کا جو خادم تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، وہاں پہ تو پتھر زور سے مارا تو انس کے سر پہ لگے، سر پھٹ گیا، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اس کے بعد جتنے بھی پتھر پھینکے گئے وہ سب کے سب محمد رسول اللہ کو لگے پتھر، تو خون کا فوارہ چھوٹا، بہنے لگے۔ تو آپ علیہ السلام ان خون کو زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے۔ کہاں پہ گرنے دے رہے تھے؟ اپنے نالین میں جمع کر رہے۔ کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اگر خون کا ایک قطرہ زمین پر گر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو تباہ کر دے گا۔ آج ہم اس نبی کی سنت سے منہ موڑ لیتے، دوسروں کو گالیاں بکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ہم اگر بولتے ہیں تو آپ کی رگ حمیت کو للکارنے کے لیے بولتے ہیں۔ بزدل، یہ کہتے ہیں کہ بزدل مت بنو، نبی کے دامن کو تھامو اور سر پہ اللہ کی وحشت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت باندھ کر میدان میں کود جاؤ۔
یہ جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں وقتی طور پر آتے ہیں ترم خاں بن کر آئیں گے, وقتی طور پر ڈرائیں گے, پریشان کریں گے, لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی جیت آپ کی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ حق پر ہیں, اس دیش میں بھی حق پر, اللہ کے نظر میں بھی حق پر. اسی لیے میں کہتا ہوں اپنے گارجن سے کہ ہمارا جوان اگر بگڑتا ہے, جیسے کرناٹکا کے ان نوجوان انہوں نے غلط دشا اختیار کی, ان کے ماں باپ کی سب سے بڑی کمی ہے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ ان کے ماں باپ نے ان کی پیروی, ان کی اصلاح دی. اللہ کا قرآن کہتا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے گھر میں اپنے بچوں کو نماز کی عادت دلائیے. سب سے پہلے بچہ اگر آپ کا بالغ ہو جائے, اگر بچہ آپ کا 7 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو اس کو نماز کا آرڈر کیجیے, شریعت کا فرمان, نماز کا آرڈر کیجیے اپنے بچے کو جب 7 سال کی عمر میں ہو جاتا. لیکن جب بچہ 10 سال کی عمر میں ہو جائے اس کو تنبیہ کیجیے, ہلکا سا ہلکے ہاتھ سے اس کو تھوڑی تنبیہ کیجیے, ڈرائیے تھوڑا سا کہ نماز پڑھو نہیں تو تمہارا کھانا بند کر دیں گے, نہیں تو پٹائی کر دیں گے. تب جا کر وہ بچہ بالغ ہو جائے, بستر الگ کر دیجیے اس کو. شریعت اسلام میں بچہ 10 سال سے آگے بڑھ کر جب بلوغت کی اس میں جاتا ہے تو اس کو الگ الگ کر دیجیے, بستر ایک ساتھ مت رہنے دیجیے. یہ فرمان ہے شریعت کا, یہ فرمان ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. لیکن ہم فکر ہی نہیں کرتے. چھوٹا بچہ ہے, کہتے کیا ہو آن لائن بچہ سبق پڑھے گا, آن لائن کے لو بیٹا موبائل. اب وہ بچہ موبائل کیا دیکھے گا, وہ آن لائن سبق کیا پڑھے گا. یہ ایک جنریشن کو تباہ و برباد کرنے کی ایک سازش ہے یہود و نصارا کی. یہودیوں نے سنکلپ لیا تھا نا کہ ہم تمہارے مسجد میں حرام کاری کروا دیں گے. تو مسجد میں حرام کاری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ایک دم ہو رہی. آپ کہیں گے کہ کیسے؟ ایسے گانا سنیے, کیا بہار و پھول برسا میرا محبوب آیا, یہ گانا ہے. بہت سے لوگ جوان لوگوں کے تو کان کھڑے ہو جاتے سن کے. ان الفاظ کے دشا چینج کر دیجیے, میننگ نسبت چینج کر دیجیے. بہار اور پھول برساؤ ہمارا محبوب آیا, ان کو کنورٹ کر دیجیے, آپ شریعت اسلام کی طرف کر دیجیے. یا کوئی اللہ کا ولی آتا آپ کے یہاں, بہار و پھول برساؤ میرا محبوب. محبوب مینس پیارا انسان, لولی پرسن, بلیو پرسن, جس پر آپ اعتماد رکھتے ہیں, وشواس رکھتے ہیں کہ پھول برسائیے, بہاروں پھول برسائیے, ہمارا محبوب آیا. یہاں محبوب سے مراد وہ گرل فرینڈ نہیں ہے. یہاں محبوب سے مراد اگر آپ کوئی اللہ کا ولی لیتے ہیں یا کوئی آپ کا دینی ساتھی لیتے ہیں, یا وہ مراد اگر لے لیجیے آپ, تو گناہ نہیں ہے اس کو بولنے پر. لیکن یہ حرام کیوں ہے پتا ہے؟ بہاروں پھول برسا ہمارا محبوب آیا, کیوں گناہ ہے یہ؟ گناہ اس لیے کہ اس کے اندر میوزک ہے. میوزک, کوئی بھی گانا کفریہ الفاظ اگر اس میں نہ ہو, کامن ورڈ ہو جس کے 2 میننگ ہو, تو اس گانا کو حرام اس لیے قرار دیا جاتا ہے چونکہ اس میں میوزک ہے. میوزک جب بجتا ہے نا تو ڈھچک ڈھچک جب بولتا ہے تو کمر خود بخود ہلتا. تو میوزک کی وجہ سے وہ چیز غلط ہو جاتی ہے کبھی کبھی. تو اسی لیے کہا گیا کہ مسجد میں آپ جب موبائل لے کے جاتے ہیں تو کبھی کسی گانا کا میوزک بجتا ہے, کبھی کسی گانا کا میوزک بجتا ہے. تو جب میوزک مسجد میں بجا تو میوزک سننا حرام. گانا سننا کیوں حرام؟ بیکاز آف میوزک. ڈیو ٹو میوزک از اے ویری بیڈ تھنگ, از اے ہارمفل. آپ یہ کہیں گے کہ قرآن میں شریعت میں منع, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم, وہ سورہ لقمان کی آیت ہے قرآن کریم میں کہ آپ ایسی چیزوں کو مت خریدیے, مت لیجیے جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے بالکل غافل کر دے. تو یہ جو ہے کان میں لگا لیتے ہیں لیڈ, بیٹھ کر گانا سنتے ہیں, ڈانس کرتے ہیں, کمر ہلاتے ہیں. آپ کا موبائل مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں, نمازی ہیں, لیکن آپ نے اپنا رنگ ٹون بجنا وہ سائلنٹ کرنا چھوڑ دیا, بھول گئے تو وہاں پر بج رہا ہے, وہ ڈھچک ڈھچک ہو رہا. حرام کام ہو گیا. ہم اور آپ یہ سوچ رہے تھے حرام کام کا مطلب وہاں کسی ننگی لڑکی کو لے جا کر ڈانس کروائے گا تبھی حرام کام ہوگا. نہیں, انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم سن 2030 تک
مسلمان جب مرے گا تو حالت کفر میں مرے گا. کس نے یہ دعویٰ کیا؟ کمیونزم نے. کمیونزم کون؟ یہ چائنا کے لوگ اور یہودیوں نے مل کر ساتھ گاٹ. ابھی جو کرونا آیا ہے نا، یہ مل کر کیا آیا؟ سازش ہے. کہاں سے؟ ووہان سے نکلا، ڈائریکٹ امریکہ پہنچا، اٹلی جرمنی پہنچا، وہاں سے نکل کر وہاں پہنچ گیا، بیچ میں میانمار برما چھوڑ دیا، وہاں کرونا نہیں گھسا، وہاں چلے گئے ڈائریکٹ ایک سازش کے تحت. اور اسی سازش کے تحت دیکھ لیجئے دنیا کتنی پیچھے چلی گئی، کتنی پیچھے دنیا چلی گئی. تو انہوں نے سازش کی کہ میں مسلمانوں کو حالت کفر میں مرواؤں گا، اور مسلمان ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی نے کیا طریقہ بتایا کہ اگر موت کے وقت کلمہ نصیب ہو تو ایک سنت پر عمل کرنا. وہ کون سی سنت؟ وہ سنت یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے جاؤ مسجد میں، جب تم وضو کرو تو مسواک کرنا. مسواک کرنے کی سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑی بشارت یہ ہے، بڑا فائدہ یہ ہے، سب سے بہت سارے فائدے، ان میں سے ایک سب سے بڑے ایک فائدہ میں بتا رہا ہوں کہ جب آدمی مرے گا تو موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا. یہودی کیا کہتے ہیں؟ ہم تو مسلمان پوری زندگی مسلمان بن کر رہے، کوئی چنتا نہیں، لیکن جب وہ مرے تو مرنے کے بعد مرتے وقت اس کی موت حالت کفر میں ہونی چاہیے. تو اب ہم کو اس سنت سے مسلمانوں کو کیسے دور کرنا ہے؟ کیسے دور کرنا ہے؟ حالت کفر میں کیسے مروائیں گے؟ ہم اور آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ ارے ہم تو نمازی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جب مریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ حالت کفر میں نہیں حالت ایمان پر مریں گے. وہ ہم کو کیسے زبردستی حالت کفر میں مروائے گا ایک انگریز ایک یہودی؟ یہی کہیں گے. لیکن نہیں، وہ آپ کے گھر میں آپ کے ہاتھ میں وہ چسکی ایسا پکڑا دے گا کہ آپ چوستے رہو گے، جب مرو گے تو حالت کفر میں موت آئے. وہ کیا؟ انہوں نے اپنے بچے کو بھیجا اسلامک یونیورسٹی میں، تحقیق کرو کیا مسئلہ. انہوں نے کہا کہ سر یہ بات بالکل 100% صحیح کہ اگر وہ مسواک کرتے ہیں، مسواک سنت رسول ہے، مسواک دیکھ کر بڑے بڑے میدان کو مسواک جیسی سنت پر عمل کر کے بڑے بڑے میدان کو فتح کر لیا گیا. جب ان کے بچوں نے وہاں پر جا کر رپورٹ دیا کہ سر یہ بات بالکل پرفیکٹ ہے، تو مسلمانوں کو اب اس سنت سے ہٹانے کے لیے کیا ترکیب نکالی انہوں نے؟ ٹوتھ پیسٹ اور برش کو ایجاد کیا. برش کو، ٹوتھ پیسٹ، کولگیٹ اور کون ڈاور اور کلوز اپ اور جناب یہ سب پیسٹ آتے، یہ سب کون ہے؟ میڈ ان انڈیا نہیں ہے، یہ میڈ ان جوڈائزم ہے، میڈ ان اسرائیل ہے. کلوز اپ، ٹوتھ پیسٹ، ڈاور، یہ سب کن کا بنایا ہوا؟ انگریزوں کا. وہ جو برش بنتا کن کا بنایا ہوا؟ انگریزوں کا ایجاد کیا ہوا. کس لیے ایجاد کیا تھا؟ کہ جب مسلمان مسواک سے ان کو اگر ہٹانا ہے تو الٹرنیٹ کوئی چیز دو، ان کے متبادل کوئی چیز. تو اس لیے انہوں نے مارکیٹ میں لایا. تو اب دیکھ لیجئے گا کہ 90% مسلمان کیا یوز کرتے ہیں؟ ٹوتھ پیسٹ. صبح ایک مرتبہ کریں گے، لا کے رکھ دیں. نماز کے وقت میں وضو کریں گے، کوئی مسواک نہیں، کچھ نہیں، وضو کیے چلے گئے. مسواک تو بھول ہی گئے، ہے ہی نہیں زندگی میں. پہلے زمانے میں ہوتا تھا کیا کہ نیم کا پیڑ توڑ کر کے مسواک کر لیا، کھجور کا پیڑ توڑ کر کے ٹہنی پر کے مسواک کر لیا، اور پیڑ ہوتے تھے جنگل توڑ کر کے مسواک کر لیا. پیلو کا مسواک، نیم کا مسواک کرتے تھے، ہم لوگ بھی بچپن میں کرتے تھے. لیکن آج کل کہیں پر مسواک نظر ہی نہیں آتا. تو مسواک کو ہٹایا کیوں؟ برش کے ذریعے سے، تاکہ آپ سنت سے دور ہو جائیں اور جب آپ مریں تو حالت کفر میں مریں. ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ ان کی اتنی سوچ، اور ہم لوگ دھڑلے سے ان کی تہذیب کو اور ان کے کلچر کو آگے بڑھانے کی پوری کوشش ہم لوگ کرتے. میرے بھائیو، آج وعدہ کرو ہم اور آپ یہاں پر بیٹھ کر، 12:11 ہو چکے ہیں، قبولیت کی گھڑی شروع ہو چکی ہے کہ ہم انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے ہم نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. اور پھر وہ نبی، بہت ساری قربانیاں انہوں نے ہمارے اور آپ کے لیے دی. ان کے ساتھ ساتھ صحابی صحابیات نے بہت قربانیاں دی، بہت تکلیفیں برداشت کی،
بہت درد سے ہے، تب جا کر یہ شریعت ہم تک آیا ہے جی۔ اور بھارت جیسی ملک، جب آپ اسلامی بنو، مذہبی بنو، تو پھر آپ دیندار بنو، اللہ سے ڈرو، اور جب آپ بھارتی بنو تو آپ سنویدھانک بنو، آپ کسی سے مت ڈرو کہ آج اس کا سرکار ہے تو یہ ہمیں جیل میں ڈال دیں گے۔ اگر آپ حق پر ہیں، آپ دیش کے ہت میں ہیں، آپ قرآن و شریعت کے ہت میں ہیں، تو آپ جیل جانے سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ معصوم ہیں، اگر آپ کے اوپر ظلم ہوتا ہے جیل میں ڈالیں گے تو جیل سنت علماء ہے، جیل سنت رسول ہے۔ کیا حضرت یوسف جیل نہیں گئے؟ لیکن برائی کو انہوں نے چھوا تک نہیں۔ زلیخا نے کہا کہ وقالت ہے ترک، اے یوسف آؤ میرے سامنے، میری جوانی تمہارے لیے ہے، جو چاہو تم کرو۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مر جاؤں گا، مٹ جاؤں گا، میں کبھی بھی تمہارے ساتھ یہ حرکت نہیں کر سکتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارا محافظ ہے۔ جب بچنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر وقتی طور پر ان کو جیل میں ڈلوایا، لیکن گناہ کے قریب نہیں گئے۔ بہت سازشیں رچی اس عورت نے، زلیخا نے، وہ بھی مجبور تھی، پروپیگنڈا کے تحت، اسکیم کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کو پھنسانا چاہتی تھی۔ لیکن جب بدنامی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ عرب کے عمرا کے بیویوں، تم مجھ پر الزام لگاتی ہو، میں خود مجبور ہوں، چونکہ یوسف علیہ السلام ہیں ہی اتنے خوبصورت کہ میں مجبور ہو جاتی ہوں، میں نہیں روک پاتی ہوں۔ لیکن یہ اللہ کا بڑی، یہ جوانی کے عالم میں بھی ہونے کے باوجود بھی، ہٹا کٹا ہونے کے باوجود بھی، اور پھر دروازے میں تنہ تنہا 7 دروازے بند کر دیے گئے۔ حضرت یوسف چاہتے تو وہاں پر زنا کر سکتے تھے، حضرت یوسف چاہتے تو ان کے ساتھ عیش کر سکتے تھے، پیسہ بھی ملتا، سامان بھی ملتا، اور پھر کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ لیکن جب اللہ کا بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اور پھر اپنے آپ کو روک لیتا ہے گناہ کرنے سے، تو وقتی طور پر دیکھیں ان کی مدد کی جاتی ہے، ایک معصوم بچے کے ذریعے سے ان کی مدد کی گئی۔ لیکن پھر بھی وہ طاقت کے نشے میں چور، اس عورت نے کہا کہ اس کو جیل میں ڈلوا دو، جیل میں چلے گئے، صدیوں جیل میں رہے۔ کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام نبی بننے والے تھے، حضرت یعقوب کے چہیتے بیٹے تھے، لیکن جیل میں جانے سے نہیں ڈرے۔ اللہ کی رضا اگر جیل میں جانا ہے تو جیل چلے گئے، لیکن اس بیوی اس عورت کے ساتھ انہوں نے گناہ نہیں کیا، اللہ کے حکم کے خلاف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی نہیں کی۔ جیل گئے تو جیل میں جانے کے بعد قیدی ہیں، قید میں جانے کے بعد، وہاں سے نکلنے کے بعد کس پروسیس میں پھر نکالے جاتے وہی اللہ نکلواتا ہے، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وزیر خزانہ بنا دیتا ہے مصر کا۔ وہ مصر جہاں کے جیل خانے میں تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کا پی ایم بنا دیا۔ کن کو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ بتائیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ آپ حق پر رہو، اللہ سے دعا مانگو۔ ہم جو اپنی جوانی خراب کر رہے ہیں سڑکوں کے کنارے میں، فلمیں دیکھ کر، ویب سیریز دیکھ کر، پورن ویڈیوز دیکھ کر، جوانوں اگر یہ وقت آپ ان میں سے 5 گھنٹہ آپ اگر سوشل میڈیا میں بتاتے ہو، تو میں کہوں گا کہ صرف 1 گھنٹہ 10 منٹ آپ نماز پڑھ لو، اپنے اللہ کے سامنے میں مسجد میں جا کر اپنے مقدس پیشانی کو جھکا لو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کوئی باطل طاقت آپ کا بال بیکا نہیں کر پائے گا۔ مدد اللہ کی طرف سے ہوگی، لیکن یہ ہے آگے بڑھنا ہوگا۔ صرف ایک جلسہ کرا کر بیٹھ جائیں گے تو نہیں ہوگا، جلسہ بھی کریں، چونکہ جلسہ اللہ نے کیا ہے، جلسہ اللہ نے کیا۔ ہم کئی جگہ بول چکے ہیں کہ اللہ نے جلسہ کیا ایک مرتبہ، فرشتوں کو جمع کر کے جب کہا تھا آدم کو بنانے کے لیے، تو تقریری تو ہوئی تھی نا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے کہا فرشتوں کو جمع کر کے، تقریر کی کہ میں زمین پر فرشتہ نائب بنانا چاہتا ہوں۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فرشتوں نے کہا کہ آپ زمین پر ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو خون بہائیں گے، فساد کریں گے۔ انی عالم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا جاؤ تم لوگ، میں زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ اور جب بنا کر تیار کر دیے گئے مٹی سے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کیا ہے یہ جلسہ ہی تو ہے۔
ایک نہیں دو دو جلسہ کیے، ایک تو فرشتوں کے سامنے، ایک انسانوں کے سامنے. کہاں؟ عالم ارواح میں. عالم ارواح میں بھی جلسہ ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندو، مسلمان، کرسچن، جین، بودھ سب کی روحوں کو جمع کیا. جمع کر کے کہا الستو بربکم، سب لوگوں نے، ہم نے بھی، آپ کی بھی آتما، سب کی آتما وہاں کہتا اللہ کو قالو الستو بربکم قالو بلا، کیوں نہیں اللہ آپ ہمارے رب ہیں. سب نے کہا تھا. یوگی جی کی بھی آتما تھی وہاں پہ، مودی جی کی بھی آتما تھی وہاں پہ، اور امت شاہ کی بھی آتما تھی. وہ الگ بات ہے کہ یہاں پر آ کر یہ جھوٹ بولنے لگ گئے زیادہ، لیکن ان کی بھی آتما تھی. ہٹلر کی بھی آتما تھی، فرعون کی بھی آتما تھی. تمام عالم ارواح کی آتما وہاں پر موجود تھی. وہاں پر تقریر ہوئی باضابطہ، اللہ کی تقریر ہوئی. تو یہ جلسہ اللہ کا طریقہ ہے. تو یہ جلسہ کیجئے، لیکن اس جلسے کی کم سے کم سب سے پہلی چیز، جتنے بھی اراکین جلسہ ہیں اور جتنے بھی سامعین جلسہ ہیں، یہ باور کریں، یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم لوگ سچ میں عاشق رسول بنیں. زبانی نہیں. ایک واقعہ بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اگر زبانی صرف کہیں گے کہ ہم تو عاشق رسول، ہم تو نبی والے ہیں، محمد والے ہیں، کچھ کام نہیں آئے گا. 40 سال تک مدد کی تھی کیا خواجہ ابو طالب نے؟ 40 سال تک بولے ارے یہ ہمارا بھتیجا ہے. کون؟ محمد ابن عبداللہ، میرا بھتیجا، میرا. اللہ کے نبی چھوٹے تھے، اتنے بڑے تھے. تو آئے مکہ کے لوگ، خواجہ ابو طالب بارش نہیں ہو رہی. کہا اچھا، خود سے نہیں گئی دعا کرنے کے لیے، بھتیجے کو پکڑا لے کے گئے، بھتیجے کو کعبۃ اللہ کے پیچھے ٹیک لگا دیا ایسے کر، اور پھر دعا کی کہ اللہ اس بچے کے صدقے میں تو بارش کر دے. دعا ہو ہی رہی تھی کہ بادل آیا، جل تھل اتنے پانی لگ گئے پورے میں ایک بچے کی بدولت. لیکن دل سے قبول نہیں کر رہے، ان کی شریعت کو نہیں مان رہے. ابھی تو بچپن ہے. لیکن اس کے بعد پھر دیکھیں تعریف کی، وَأَبْيَضُ سِمَامُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِّلْأَرَامِلِ يُسْتَقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَامُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِّلْأَرَامِلِ. اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے اتنے روشن، ان کی وجہ سے اللہ بارش کرتا ہے. غریبوں کے، یتیموں کے ماں باپ مل جا، خوب تعریفیں کی خوب. لیکن جب نبوت مل جاتی ہے محمد رسول اللہ کو، تو پھر بے اختلاف روایت شریعت کو قبول نہیں کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، اللہ کے کلمے کو قبول نہیں کرتے ہیں. نبی کو بولتے ہیں کہ ہمارا خون ہے، ہمارا بھتیجا ہے. لیکن جب بات عمل کی آئی، جیسے آج ہم لوگ ہیں، میرا نام عبداللہ ہے، میرا نام عبد الرحمن ہے. اچھا عبد الرحمن عبداللہ نام ہے، زندگی میں کوئی سنت ہے، اللہ کا فرمان بھی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں جی، وہ تو نہیں ہے. صرف زبانی دعویٰ، کھوکھلے دعوے، جھوٹ بات بولتے ہیں. تو ایسے ہی خواجہ ابو طالب بولتے تھے کیا؟ ارے میرا بھتیجا ہے یہ، لیکن نبی کی لائی ہوئی شریعت، بھتیجے کی لائی ہوئی دین کو نہیں مانا. تو کہاں جاتا ہے کہ ان کی جب موت ہو جاتی ہے تو وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ جہنم رسید ہو جاتے، جہنم چلے جاتے. لیکن آدمی ایک باہر کا، حبشے کا رہنے والا، ایک کالا کلوٹا غریب مسکی، سمجھے غریب غلام، اتنے موٹے موٹے ہونٹ، بلیک کالا، سب سے بدصورت، نام بلال، حبشی منس حبشے سے آئے تھے، کالا آدمی. آج بھی حبشے کا آدمی کو دیکھیں گے تو آپ ڈر جائیں گے، اتنا بلیک ہوتا، بلیک بھی ان سے ڈرتا، اتنے بدصورت. اللہ کے نبی نے ایک جگہ پر کسی کے پاس گئے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرا دو، تو نہیں. ارے اتنے بدصورت انسان کو اپنی بیٹی دیں گے؟ کوئی بھی عورت، کوئی بھی لڑکی تیار نہیں تھی نکاح کرنے کے لیے میرے بھائیو. یعنی اتنے بدصورت تھے. لیکن جب نبی کا کلمہ پڑھا، نبی کے عاشق بنے، تو انہوں نے ہونے والے ظلم کو برداشت کیا. ریتی تپتی ہوئی ریتلی زمین پر لٹا کر پتھر رکھا جاتا تھا، لیکن پھر بھی اسی اللہ کا، اسی نبی کا نام لیتے تھے. تو یہ بندہ ادنا ہے، غلام ہے، کوئی پہچان نہیں، کوئی خاندان نہیں، کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں، کوئی نیتا جی کے بیٹے نہیں، کوئی پرائم منسٹر یا سی ایم صاحب کے کوئی ریلیشن میں نہیں، کچھ بھی نہیں. صرف حبشے کے تھے، غلام تھے، کوئی نام نہیں اور کوئی وہ پلے کارڈ نہیں. لیکن جب نبی کا دیوانہ بنتا ہے، عاشق رسول جب بنتے ہیں،
تو جب تک اذان نہیں دیتے ہیں تو سورج طلوع نہیں ہوتا ہے، غروب نہیں ہوتا ہے. اور جب یہی غلام، ابھی بیان کیا تھا، یہ غلام جب چلتا ہے مکہ کی گلیوں میں تو چلنے کی آہٹ سنائی دیتی ہے جنت الفردوس میں. تو معنی کیا رکھتا ہے؟ نبی کا عاشق بننا دل سے، عملی اعتبار سے. انشاءاللہ ہم لوگ عملی میدان میں آگے آئیں گے، کسی سے ڈریں گے تو نہیں. ابھی پردہ وردہ کا جو مسئلہ بھی چل رہا ہے، اس کے اوپر بھی قانونی کارروائی ہونی چاہیے جہاں جہاں پر بھی ہو رہی ہے. آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام ظالموں کو ہدایت فرمائے جو ہمارے قرآن اور پردے کے خلاف بات کرتے ہیں. اور اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہم کو اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کلی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.